لڑکی نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا، جسے شہزاد کو اندازہ ہو گیا کہ وہ نیمراف کو جانتی تو ہے لیکن اس کے بارے میں بتاتے ہوئے ہچکچا رہی ہے۔ شہزاد اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ میں نہیں جانتی، لڑکی نے بالآخر ذہنی طور پر کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکے ہو۔ غالباً تم اس تار کے مضمون کے مطابق ہی یہاں موجود ہو۔ شہزاد نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ لڑکی کو الجھن آمیز نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ لڑکی اس کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک بار پھر مصروف ہو گئی۔ اس بار وہ کپڑوں کی الماری کھول کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے ہاتھ تیزی سے کپڑوں کو ٹٹولنے لگے تھے۔ شہزاد بھی اس کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ اس نے کنکھیوں سے کونے میں لگے ہوئے قد آدم آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو چونک پڑا۔ وہ پلٹ کر اپنا سراپا دیکھنے لگا۔ آئینے میں ایک اجنبی چہرہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ یہ ایک برا چہرہ تھا جس میں کوئی جاذبیت نہیں تھی۔ اس کی کنپٹی پر جو پٹی بنی ہوئی تھی، چہرہ اس کی وجہ سے ہی بدصورت نہیں لگ رہا تھا، بلکہ کوئی اور بھی بات تھی۔ اس کے بال چھوٹے چھوٹے اور گنگریالے تھے۔ اس کی آنکھوں سے سختی اور صفاقی جھلک رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھیں عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ لمبے لمبے اور پتلے پتلے تھے اور اس کا چہرہ ایسا نظر آ رہا تھا جیسے چہرے کی ہڈیوں پر چمڑے کی تہ چڑھی ہوئی ہو اور گوشت کا اس کھال کے نیچے نام و نشان تک نہ ہو۔ وہ آنے کی طرف مزید جھک گیا تاکہ اپنے چہرے کا مزید گہرے انداز میں جائزہ لے سکے۔ اس نے اپنی انگلیوں کی پوروں کو کنپٹی سے نیچے جبڑے کی ہڈی پر پھیرا۔ جلد معمول سے کچھ کم پتلی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کھال کی مہین سی تہ کھینچ کر اس کے چہرے پر چڑھائی گئی ہو۔ اس نے کنکھیوں سے چہرے کے دوسرے حصے کا جائزہ لیا۔ دوسرا رخسار اور اس کی ہڈی پر بھی ایسی ہی کھال نظر آ رہی تھی۔ پلاسٹک سرجری۔ اس کے ذہن میں فوراً ہی یہ خیال گھوم گیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ پلاسٹک سرجری کے سلسلے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے چہرے کا جائزہ لینے کے بعد لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ الماری اور اس میں لٹکے ہوئے کپڑوں کا جائزہ لے چکی تھی اور اب اس کی طرف متوجہ ہو کر یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے چہرے کو کیوں ٹٹول رہا ہے۔ کیوں؟ لڑکی نے عجیب سے لہجے میں کہا، کیا تمہیں اپنا چہرہ پسند نہیں آیا؟ کتنی عجیب بات ہے، شہزاد نے کہا۔ انسان ہوش میں آ کر جب آئینہ دیکھے اور اسے اپنی بجائے کسی اجنبی کا چہرہ دکھائی دے تو اس کے جو بھی احساسات ہو سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی احساسات میں اس وقت میں بھی مبتلا ہوں۔ وہ الجھن آمیز انداز میں سر ہلاتا ہوا بستر کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی بھی اس کے پیچھے آئی۔ اس کا ہاتھ پہلو میں تھا جیسے وہ اس میں کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ شہزاد بستر پر بیٹھ گیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ دیکھو یہ کیا چیز ہے، لڑکی نے کہا۔ شہزاد نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ لڑکی نے اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلا دی۔ شہزاد چونک پڑا۔ لڑکی کی ہتھیلی پر ایک خنجر چمک رہا تھا۔ اس کا بلیڈ دیکھ کر نہ جانے کیوں شہزاد کو جرجری سی آ گئی۔ غالباً وہ محسوس کر چکا تھا کہ خنجر کا بلیڈ کسی استرے کی طرح تیز دار ہے۔ اس نے خنجر لڑکی کی ہتھیلی سے اٹھا لیا۔ لمبائی میں خنجر تقریباً 8 انچ تھا اور اسے ہاتھ میں لیتے ہی شہزاد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی پیشہ ور قاتل کا ہتھیار ہے، لیکن یہ احساس اور اندازہ خود شہزاد کو اجنبی سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے خنجر کو ہاتھ میں گھمایا۔ اس کی نگاہ خنجر کی دوہری دار پر جمی ہوئی تھی جس پر بلب کی روشنی منعکس ہو کر سورج کی کرنوں کی طرح بکھر رہی تھی۔ اس نے خنجر کو دستے سے تھاما اور پھر اسے فضا میں اچھال کر نوک سے انگلیوں میں تھام لیا۔ اگلے ہی میں اس نے ہاتھ کو گھمایا اور خنجر پھینک مارا۔ نشانہ ہوٹل کے کمرے کا چوبی دروازہ تھا۔ خنجر اس کی گرفت سے نکل کر تیزی سے فضا میں اڑتا ہوا دروازے کی طرف لپکا اور پھر رک گیا۔ دروازے سے ٹکرا کر وہ 2 انچ کے قریب لکڑی میں دس گیا تھا۔ اس کا دستہ اب بھی ہلکی سی لرزش میں مبتلا تھا۔ لڑکی نے خنجر کی طرف دیکھا اور پھر شہزاد کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شہزاد خنجر کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک اس کے دستے کی لرزش ختم نہیں ہو گئی۔ پھر وہ لڑکی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بالآخر اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے کم از کم یہ تو پتہ چل ہی گیا کہ میں کون ہوں۔ کیا واقعی؟ لڑکی چونک پڑی۔ کون ہو تم؟ میں غالباً کسی سرکس میں کام کرتا ہوں اور وہاں خنجر پھینکنے کا مظاہرہ کرتا ہوں، لیکن فی الحال میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں اس خنجر کو اتنی کامیابی سے دروازے میں پیوست کرنے میں کیسے کامیاب ہو گیا۔ لڑکی بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے شہزاد کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ جو محسوس ہوتا ہے یہ نیمراف نامی شخص ہی بتا سکتا ہے کہ تم کون ہو۔ ظاہر ہے اسی نے تمہیں تار دے کر یہاں بلایا ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گی کہ یہ نیمراف کون ہے اور اس کا قیام کہاں ہے۔ اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کر سکیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے لڑکی نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو دبایا اور مسکرانے لگی۔ کیا تم چند منٹ تک ٹھیک ٹھاک رہ سکتے ہو تمہارے بغیر؟ شہزاد نے چونک کر کہا، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تنہائی میں میرے کیا احساسات ہوں گے،
میں واپس آ کر تمہارے احساسات کو معمول پر لے آؤں گی۔ لڑکی نے نغمگی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ تب پھر جلدی جاؤ اور فوراً واپس آ جانا۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلا کر جلد واپسی کا خاموش وعدہ کیا اور کپڑوں کی سلوٹیں ہاتھوں سے دور کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اسے اپنے عقب میں بند کرتی ہوئی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ شہزاد بستر پر بیٹھا نیم و آنکھوں سے خنجر کی طرف دیکھتا رہا، جو دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر کپکپاہٹوں کا شکار ہو گیا تھا۔ شہزاد اپنے بارے میں غور کرنے لگا کہ آخر اس انداز میں خنجر پھینکنے میں ماہر ہونے کی حیثیت سے وہ کون ہے اور کس کی معاش کا آدمی ہے۔ میگی نام کی لڑکی نے بڑی بے چینی سے لفٹ کے بٹن پر انگلی سے دباؤ ڈالا اور انتظار میں ہوٹل سٹون وال کی 25ویں منزل کے ہال وے میں بچھے ہوئے قالین پر اپنے سینڈل کی اونچی ایڑی مارنے لگی۔ لفٹ اگرچہ جلد ہی آ گئی تھی، لیکن میگی کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ برسوں سے اس کے انتظار میں کھڑی رہی ہو۔ دروازہ کھلتے ہی وہ لفٹ میں سوار ہو گئی۔ وہ لفٹ کے ذریعے 12ویں منزل پر پہنچی اور پھر تیز تیز چلتی ہوئی کمرہ نمبر 122 کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ کو ٹٹول کر چابی نکالی اور دروازہ غیر مقفل کرتی ہوئی اندر گھس گئی۔ شہزاد کے کمرے میں اس نے جتنا بھی وقت گزارا تھا، اس دوران میں وہ بے حد خوشگوار موڈ میں رہی تھی، کیونکہ اس کا کمرہ شہزاد کے بہترین کمرے کے مقابلے میں فضول ہی لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے عقب میں دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ چند لمحوں تک کھڑی ہانپتی رہی، پھر تیزی سے فون کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے جلدی جلدی کسی کا نمبر ڈائل کیا اور سلسلہ ملنے کا انتظار کرنے لگی۔ یس، دوسری طرف سے ایک ناگوار مردانہ آواز سنائی دی، جسے سن کر میگی مزید بدمزہ ہو گئی۔ میگی بول رہی ہوں، اس نے کہا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ تمہارے دوست کا کیا حال ہے؟ میرے دوست کی کن پٹی پر گولی لگ گئی ہے۔ اوہ، دوسری طرف سے ایک طویل سانس لی گئی، لیکن وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس نے ہونٹ چباتے ہوئے مزید کہا۔ گولی اس کی کن پٹی کو رگڑتی ہوئی گزری، جس کی وجہ سے وہ اب اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ بے حد دلچسپ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ نمراف کا کیا رہا؟ وہ اس نام سے ناواقف ہے۔ اتنی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے، مردانہ آواز میں کہا گیا۔ نمراف نے ایک بے حد خطرناک قاتل کی خدمات حاصل کی، لیکن بدقسمتی سے وہ شخص نہ صرف نمراف سے ناواقف ہے، بلکہ یہ بھی بھول گیا ہے کہ وہ خود ایک پیشہ ور قاتل ہے۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، میگی نے کہا۔ لیکن جب نمراف اس سے ملاقات کے لیے آئے گا تو کیا ہوگا؟ ہونا کیا ہے؟ مرد نے ہنس کر کہا۔ اس طرح تمہیں جانسن نامی اس قاتل کی نرس کی حیثیت سے نمراف کے ہاں گھسنے میں مدد ملے گی۔ کیا تم اس کی نرس بننا پسند کرو گی؟ تمہاری نرس بننے سے اس شخص کی نرس بننا غالباً میرے لیے زیادہ محفوظ ثابت ہوگا۔ میگی کے لہجے سے سرد مہری جھلکنے لگی۔ یہ ہمارے فرض کا ایک حصہ ہے میگی۔ اس بار دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ قدرے بدل گیا تھا۔ اس کارنامے سے ہر میجسٹی کی نگاہ میں تمہاری اہمیت بڑھ جائے گی۔ کیا میں اس تبصرے پر خوش ہو کر تمہارا شکریہ ادا کروں؟ میگی کا لہجہ اب تضحیک آمیز ہو گیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، بس یہ کوشش کرو کہ جانسن نامی اس قاتل کے ذریعے تم نمراف تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ سکومبا کے خلاف ہونے والی سازش کو ہر حال میں ناکام بنانا ضروری ہے۔ نمراف کو روکو، اور اگر یہ ناممکن ہو جائے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میگی نے بے قراری سے پوچھا۔ جانسن نامی اس خطرناک قاتل کو ہلاک کر دو۔ میگی کچھ دیر خاموش رہی۔ کیا تم لائن پر موجود ہو؟ ہاں، میں سوچ رہی ہوں کہ جانسن نام کے اس شخص کی یادداشت واپس آ جائے گی تو یہ تمہیں قتل کر دے گا۔ میں نے اس کے خنجر پھینکنے کا مہلک مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر اس شخص کو قتل کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو اس سے پہلے کہ یہ تمہیں قتل کر دے، تمہیں اس کو ہلاک کر دینا چاہیے۔ وہ مجھے نہیں بلکہ تمہیں قتل کرے گا ہنی۔ مردانہ آواز میگی کی سماعت سے ٹکرائی۔ اسے ہلاک کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ تمہاری موت کا پیغام بن جائے گی۔ کاش اس کیس پر تمہاری جگہ میں کام کر رہا ہوتا۔ میری بھی یہی خواہش ہے۔ میگی کا لہجہ ناخوشگوار ہو گیا۔ بدقسمتی میری جسمی حالت۔ ایک طویل سانس لے کر دوسری طرف سے بولنے والے نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ تمہارے ساتھ شروع سے ایسا ہی ہے۔ سیکرٹ سروس کے کارکنوں کو محتاط رہنا چاہیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ محتاط رہو، صورتحال بے حد نازک ہے۔ اس وقت عالمی امن ایک پلڑے میں ہے اور بین الاقوامی جرائم دوسرے پلڑے میں ہیں۔ نمراف کے منصوبے کو ناکام بنانے کے سامنے اس وقت کوئی بھی چیز اہم نہیں ہے۔ اس میں تمہاری یا میری زندگی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہنی۔ یہ سب باتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھو۔ میگی نے جواب دیا اور سلسلہ منقطع کر کے فون کو گھورنے لگی۔ چند لمحوں تک وہ یوں ہی کھڑی سوچتی رہی، پھر اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک سیکرٹ ایجنٹ کی حیثیت سے اسے وہی کچھ کرنا چاہیے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ اس پیشے میں جذبات کی قطعاً گنجائش نہیں۔ پھر ایک اور خیال سے وہ خود ہی مسکرا دی۔ جانسن نامی اس پیشہ ور قاتل کی نرس کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور کچھ عجب نہیں
کہ نرسنگ کے دوران میں جانسن کو جو دوا دے اس کی دوسری خوراک دوا کی بجائے خطرناک اور مہلک زہر ہو۔ شہزاد کا چیف بہرام بے حد پریشان تھا۔ ٹائیگر کو دوپہر کے وقت اسے فون کر کے تازہ صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے تھا، لیکن مقررہ وقت گزرے 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور ابھی تک شہزاد کی کال نہیں آئی تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ بہرام ٹائیگر کی صلاحیتوں اور طاقت سے خوب واقف تھا۔ کوئی انسان اسے فنا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود ٹائیگر بہرحال ایک انسان ہی تو تھا، کوئی مشین نہیں تھا۔ اس بار 2-4 مجرموں کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ مجرم برادری متحد ہو رہی تھی۔ خدشات اور وسوسے بہرام کو بے چین کیے دے رہے تھے۔ وہ بار بار فون کی طرف دیکھتا اور ہر مرتبہ اس کی نگاہیں ناکام لوٹ آتی تھی۔ فون یوں خاموش تھا جیسے وہ قوت گویائی سے محروم کوئی لاش ہو۔ اس نے خدشے کو ذہن سے نکال کر صرف اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا تھا کہ آخر ٹائیگر اس وقت کہاں اور کس سال میں ہے۔ کہیں وہ کسی خطرے میں تو نہیں پڑ گیا؟ اگر ایسا ہے تو اسے دنیا کے اس سب سے قیمتی آدمی کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹائیگر نے چند منٹ کی تاخیر تو کی تھی، لیکن ماضی میں کبھی 2 گھنٹے کی تاخیر کا جرم اس سے کبھی سرزد نہیں ہوا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ ٹائیگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ بہرام جانتا تھا کہ دنیا کے باقی ممالک بھی نمراف کے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے سر توڑ کوششوں میں مصروف ہوں گے، لیکن وہ سب سے زیادہ اپنے ٹائیگر پر بھروسہ کرتا تھا۔ وہ اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ٹائیگر کے سلسلے میں مزید انتظار ناممکن ہو گیا تو اس نے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور تیزی سے ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اوشان۔ دوسری طرف سے کچھ دیر بعد آواز سنائی دی۔ میں بہرام ہوں، ڈاکٹر بہرام۔ کیا بات ہے؟ مجھے تمہارے شاگرد کی کال موصول نہیں ہوئی، اس نے مجھے بھی فون نہیں کیا، اوشان نے جواب دیا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو اس کا موڈ کیسا تھا؟ اگر تم یہ سوچ رہے ہو ڈاکٹر بہرام، اوشان نے ناگواری سے جواب دیا، کہ وہ کہیں فرار ہو گیا ہے تو تمہارا خیال غلط ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں؟ ہاں، میں نے اسے دیانتداری کا سبق فن حرب سے زیادہ سکھایا ہے۔ وہ میری تربیت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کہیں وہ نشے میں دھت ہو کر، یہ ناممکن ہے۔ اوشان کا لہجہ مزید بگڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ دوسری جانب سے بہرام نے بھی اسی لمحے فون بند کر دیا تھا۔ بہرام نے کریڈل دبانے کے بعد فوراً اپنے سیکریٹری سے رابطہ قائم کیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ الجیریا کے اسٹون وال ہوٹل میں مقیم جانسن نامی شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے فوراً اطلاع دے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ شہزاد نے فرضی خالو کو فون کر کے اسے بتا دیا تھا کہ وہ جانسن کو قتل کر کے اس کا بہروب اختیار کر چکا ہے اور اسٹون وال ہوٹل میں مقیم ہے۔ یہ کال اس نے وہاں پہنچتے ہی کی تھی اور آخر میں کہا تھا کہ وہ اگلے روز دوپہر کو دوبارہ رابطہ قائم کرے گا۔ سیکریٹری کو حکم دینے کے بعد بہرام نے دوبارہ بے چینی سے ٹہلنا شروع کر دیا۔ اسے اب نئی اطلاعات کا انتظار تھا۔ اس دوران میں اسے یہ توقع بھی تھی کہ شاید ٹائیگر اس سے ذاتی طور پر رابطہ قائم کر کے ہر خدشے اور وسوسے کو باطل کر دے گا۔ لیکن دوپہر گزر گئی اور پھر شام کے سائے پھیلنے لگے۔ کسی کی کال نہیں آئی، نہ اس کے سیکریٹری نے فون کیا اور نہ ہی ٹائیگر کی طرف سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرام نے ایک طویل سانس لے کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کائنات پر اندھیرے کا تسلط ہو گیا تھا۔ آخر یہ سیکریٹری کہاں مر گیا؟ اس نے بائیں ہتھیلی پر دائیں ہاتھ سے گھونسا مارتے ہوئے کہا۔ اس نے ابھی تک کال کیوں نہیں کی؟ اور ٹائیگر، تم کہاں ہو؟ پلیز مجھ سے رابطہ قائم کرو۔ تم کہاں اور کس سال میں ہو؟ پلیز ٹائیگر۔ اس کی آواز بڑھا گئی۔ اس وقت بہرام کی حالت کسی ایسے محبت کرنے والے باپ جیسی تھی جس کا معصوم بچہ کہیں کھو گیا ہو۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ فون کی گھنٹی سن کر وہ یوں بتکا جیسے کسی نے اس کی کھوپڑی پر کوئی وزنی چیز دے ماری ہو۔ چند لمحوں تک وہ بے یقینی کے عالم میں فون کی طرف دیکھتا رہا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے سوچ رہا ہو کہ واقعی فون کی گھنٹی ہی بج رہی ہے یا اس کے کان بجنے لگے ہیں۔ پھر وہ کسی باز کی طرح فون کی طرف جپٹ پڑا۔ دوسری طرف سے اس کا سیکریٹری ہی بول رہا تھا۔ اتنی دیر؟ بہرام دیوانوں کی طرح چیخ پڑا۔ مجھے افسوس ہے جناب، یہ اطلاع یہاں امریکہ سے نہیں بلکہ الجیریا سے حاصل کر کے آپ تک پہنچانی تھی، سیکریٹری نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اطلاع کیا ہے؟ بہرام کے دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ جانسن نامی شخص ابھی تک ہوٹل سٹون وال میں مقیم ہے۔ گزشتہ شام ایک فائرنگ کے حادثے میں وہ زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے زخموں کی تفصیل کوشش کے باوجود معلوم نہیں ہو سکی، جبکہ یہ بات پورے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ کسی ڈاکٹر کو اس کی دیکھ بھال کے لیے طلب نہیں کیا گیا۔ جانسن اس وقت کہاں ہے؟ بہرام نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ ابھی تک اپنے کمرے میں موجود ہے، شکریہ، بہرام نے خشک لہجے میں کہا اور سلسلہ منقطع کر کے جلدی جلدی اس ہوٹل کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا جہاں اوشان مقیم تھا۔ اوشان اور شہزاد ہوٹل پلازو میں فرضی ناموں سے ٹھہرے ہوئے تھے۔ شہزاد کا نام روجر ویلس تھا۔
اور اوشان مسٹر پارک کی حیثیت سے اس کے ساتھ مقیم تھا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ہوٹل کی آپریٹر کی دلکش نسوانی آواز سنائی دی، کمرہ نمبر 11 جلدی۔ آپریٹر نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف ایک بار پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ غالباً آپریٹر نے کسی اور فون پر رابطہ قائم کیا تھا۔ استقبالیہ، ایک نئی نسوانی آواز سنائی دی، میں نے کمرہ نمبر 11 کہا تھا۔ بہرام داڑنے لگا، مارے جلاہٹ کی اس کی حالت بگڑ گئی تھی۔ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ استقبالیہ کلرک نے پوچھا۔ 80 سالہ بوڑھے مسٹر پارک سے۔ مجھے افسوس ہے جناب۔ دوسری طرف سے استقبالیہ کلرک کی معذرت آمیز آواز سنائی دی، مسٹر پارک موجود نہیں ہے۔ اوہ خدایا! بہرام کا ایک ہاتھ اپنی پیشانی پر پہنچ گیا۔ کیا انہوں نے کوئی پیغام بھی نہیں چھوڑا؟ وہ کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے میرے پاس صرف یہ پیغام درج کروایا تھا جناب کہ وہ چند روز کے لیے کہیں باہر جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی منزل مقصود کے بارے میں شاید انہوں نے الجیریا کا نام لیا تھا۔ شکریہ، بہرام نے کہا۔ اس کی آواز بے حد دھیمی ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا اور جیب سے رومال نکال کر چہرے کا پسینہ پونچھنے لگا۔ اسے یہ سن کر بے پناہ سکون محسوس ہوا تھا کہ اوشان الجیریا روانہ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے خود ہی کسی خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ بہرام کو اس بوڑھے ماسٹر پر بے پناہ اعتماد تھا۔ یہ بات بھی اس کے علم میں تھی کہ اوشان کو اپنے شاگرد سے کسی باپ کی طرح محبت ہے۔ وہ کرسی پر گر گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ بے پناہ تھکن محسوس کر رہا تھا۔ وہ شخص جو اپنے بارے میں باور کر چکا تھا کہ اس کا نام جانسن ہے، ابھی تک اسے اپنے ماضی کی کوئی بات یاد نہیں آئی تھی۔ وہ مسلسل ذہن پر زور دے کر اپنے ماضی کو ٹٹول رہا تھا، لیکن ماضی تو جیسے تاریکی کے گہرے پردے میں پوشیدہ ہو گیا تھا۔ گزشتہ شب جب وہ انگریز لڑکی اس کے کمرے سے گئی تھی تو اس نے اپنے جیب میں رکھے ہوئے اس پرس کا جائزہ لیا تھا۔ اس میں جانسن کے نام کے پاسپورٹ کے علاوہ $4000 کی رقم رکھی ہوئی تھی۔ پاسپورٹ کے متعلق البتہ شہزاد کو یقین تھا کہ یہ جعلی ہی ہوگا۔ اس پاسپورٹ کے علاوہ کوئی شناخت نامہ یا ایسا کاغذ برآمد نہ ہو سکا جس سے جانسن کی شخصیت پر روشنی پڑ سکتی۔ ابھی تک یہ بات بھی راز ہی میں تھی کہ آخر کسی کو اس پر فائرنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ تو اسے احساس تھا کہ گولیاں اسے قتل کرنے کے لیے چلائی گئی تھی، لیکن آخر اسے کوئی کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے سوچا، نہیں، یہ کوشش تو دوبارہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے سامنے صرف ایک ٹیلی گرام تھا جو کسی نیمراف نامی شخص نے اسے بلانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ نیمراف کون ہے؟ کہیں اسی نے مجھے قتل کرنے کے لیے تو یہاں نہیں بلا بھیجا؟ اسے ہنسی آ گئی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا احمق بھی کسی دشمن کے بلاوے پر مرنے کے لیے دوڑا نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیمراف اور جانسن نہ صرف ایک دوسرے کو جانتے ہیں بلکہ ان کو ایک دوسرے پر اعتماد بھی ہے۔ وہ نیمراف کے بارے میں سوچتا اور الجھتا رہا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ انگریز لڑکی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ شہزاد نیمراف کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس لڑکی نے اسے اپنا نام میگی بتایا تھا۔ وہ برطانوی نژاد تھی۔ گزشتہ شب وہ سفید لباس میں اسے کوئی نرس دکھائی دی تھی، لیکن وہ طبی اصطلاحوں میں دخیل ہونے کے باوجود نرس نہیں تھی، بلکہ وہ ایک انگریز لڑکی تھی، ایک ایسی لڑکی جو آسانی سے کسی غیر قوم کے مرد میں دلچسپی نہیں لیتی۔ شہزاد یہ سوچ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا کہ جانسن واقعی کوئی زبردست کاریگر قسم کا آدمی رہا ہوگا، ورنہ یہ لڑکی اتنی جلدی اس کی طرف متوجہ نہ ہوتی۔ وہ ایک شاندار لڑکی ثابت ہوئی۔ اس نے ناشتہ بستر ہی میں کیا، دوپہر کا کھانا بھی بستر ہی میں کھایا، حتیٰ کہ ڈنر کا وقت ہو گیا۔ کنپٹی کی چوٹ کی وجہ سے میگی اسے ذرا سی بھی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ حالانکہ شہزاد نے سر سے پٹی اتار دی تھی اور میگی کی کنپٹی کے زخم پر تھوڑا سا پلاسٹر چپکا دیا تھا۔ یادداشت کھو جانے سے شہزاد الجھن کا شکار تو تھا، لیکن میگی کی رفاقت نے اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ ڈنر کے بعد دونوں لیٹے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو دونوں کے انداز سے بے پناہ خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے شہزاد یہ بھول ہی گیا ہو کہ اس کا ماضی گم ہو چکا ہے۔